نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مجادل له ولا مناظر له ولا ثاني له له الحمد في الأولى والآخرة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ورفينا وحسيننا وجميلنا وعظيمنا وشريفنا محمدا عبده ورسوله نشهد أن من هو سند الورى سيدنا المصطفى والمجتبى والمرتضى نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راگوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا. جس طرح رب ذوالجلال کے نام ہیں
ذات کے ساتھ ساتھ ناموں کو بھی یاد کرنا ایمان ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بھی نام ہیں، ان کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کو بھی یاد کرنا ایمان ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام بھی ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور ان کی ذات کا تعارف بھی ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ ان کے سلام کی خاطر قربانیاں کیا ہیں وہ بھی مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا، انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانا اور صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر گزارنا، اس سے انسان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آرڈر دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد بتا رہے ہیں، صحابہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے چنا گیا، اور جیسے دوست ایسی بھی ان کی دوستی لگانے والی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا صحابہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست بھی اچھے تھے۔ صدیق نے دوستی لگائی تو وہ بھی اچھا بن گیا، عمر نے دوستی لگائی وہ بھی اچھے بن گئے، عثمان نے دوستی لگائی وہ بھی اچھے بن گئے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، سارے صحابہ نے جب دوستیاں اچھے دوست سے لگائیں تو قرآن آج بھی کہتا ہے یہ اچھے لوگ تھے، اور ان کی راہ، ان کی سنت اپنانا تمہاری کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ سنتی و سنت خلفاء الراشدین پوری کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں پشت میں، نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں 9ویں نمبر پہ جو شخص آتے ہیں کعب، ان کے ساتھ 9ویں پشت میں حضرت عمر شریف ہو جاتے ہیں۔ 9ویں پشت سے جو شخص کعب ہے، ان کی اولاد میں ایک اولاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، اور دوسرے بیٹے کی اولاد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک تمنا تھی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا آخر میں۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک تمنا تھی۔ مالک نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تمنا اللہ نے اگر پوری کی ہے تو وہاں نبی کے اس دوست، اس صحابی حضرت عمر کی تمنا بھی رب نے پوری کی۔ جوڑ دیکھو اللہ کا نظام دیکھا، ایک تمنا ہے نبی کی اور ایک تمنا ہے صحابی کی، اور نبی تمنا کر رہا ہے صحابی کے لیے اور صحابی تمنا کر رہا ہے نبی کے لیے۔ جوڑ بھی دے، اللہ تمنا پوری کر رہا ہے، نبی کی تمنا بھی پوری کر دی، اور نبی کا جو صحابی ہے حضرت عمر، ان کی تمنا بھی میرے رب نے پوری کر دی۔ کہتے ہیں نا دیر سویر، تو دیر ہو جائے لیکن قبول تو ہوگی۔ وہ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے نا، جب چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تمنا یہ کی، عصر کا وقت ہے، دعا کرتے ہیں۔ عصر کے وقت کا بہت خیال کیا جاتا ہے، میں بھی کمزور ہوں، مجھ سے بھی وقت رہ جاتا ہے۔ عصر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت بڑے پریشان حال بیٹھے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربا
میرے شہر کے اندر دو بڑے بہادر ہیں، ایک کو دنیا ابو جہل کہتی ہے، ایک کو دنیا حضرت عمر کہتی ہے۔ ابو جہل بھی جرمین بنا ہوا ہے، عمر بھی اس کا بھائی بن کے کفر میں بڑا دلیر بنا ہوا ہے۔ ربا میری پریشانی میں عصر کے وقت اور یہ غمناک دعا ہے، یا مجھے ابو جہل دے دے یا مجھے عمر دے دے، یا ہشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے، ایک مانگ رہا ہوں، دو نہیں مانگتا، ایک مانگ رہا ہوں، لیکن مرضی تیری ہے، جو تجھے پسند ہوا مجھے پسند۔ الفاظ بھی یاد کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم، نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، اللہم اے اللہ، نبی کس سے مانگتا ہے؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ نبی اللہ سے مانگ کے مسئلہ حل کرتا ہے، مسئلہ نبی کا بھی حل کرنے والا اللہ ہے، مسئلہ امتی کا بھی حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہم اے اللہ، اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے دے، بے ابی جہل ابن ہشام، ہشام کے بیٹے ابو جہل سے، او عمر ابن خطاب، یا خطاب کے بیٹے حضرت عمر سے۔ اللہ کے سامنے دو ہستیاں پیش کر دیں، دو شخص پیش کر دیں، اور پیش کرنے والے نبیوں کی امام ہے۔ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، انسان فریاد نہیں لگا سکتا۔ بڑی بات یہ کہ ہمارے نبی نے بڑے دربار میں فریاد رکھی۔ شام کے وقت یہ دعا ہوتی ہے، عصر کے وقت یہ دعا ہوتی ہے۔ شام کے بعد ابو جہل نے اپنے گھر کے اندر میٹنگ بٹھائی ہوئی ہے، ساتھی جمع کی، عمر بھی بیٹھا ہے، خود ابو جہل بھی بیٹھا ہے، اور بھی بڑے بڑے دوست اس کے بیٹھے ہیں۔ اور میٹنگ میں بات کیا ہے کہ بھائی ہم نے تو بڑا صبر کیا، لیکن صبر کی انتہا ہو گئی۔ راستے پہ عورتیں گزرتی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں، تندور پہ روٹیاں پکاتی ہیں، وہ بھی کسی کا قرآن سن کے کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اگر ایسے ہی صبر ہم نے کیا تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا نام کون لے؟ اس لیے یا تو شہر سے نکالا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ محمد رسول اللہ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ، وہ کیا کہتے تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ یا جیل میں ڈال دیا جائے، قید رہے، یا شہر سے باہر کر دو، یا جان ہی چھوڑا دو۔ جب یہ بات رکھی تو کسی ایک نے کہا جیل میں ڈالو گے نا تو یہ بڑا جادوگر ہے، جیل کے اندر اثر ڈال دے گا۔ شہر سے نکالو گے نا تو پورا شہر لے کے تمہارے اوپر آئے گا، بہت پریشانی بنے گی۔ ایسے کرو بس گردن اڑا دو۔ اتفاق اس پہ ہوا کہ گردن اڑا دی جائے، لیکن کون اڑائے؟ یہ عمر بیٹھا ہوا ہے جس کی آگے میں بات چلا رہا ہوں، جس کے لیے شام کو دعائیں ہوتی ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ تقدیر کیا کر رہی ہے۔ عمر کہتا ہے ڈیوٹی میری لگا دی جائے، تلوار میرے ہاتھ میں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ بہادری میں تو بڑی مشہور ہے، تلوار لے کے نکلتے ہیں۔ کس سے آپ کو آتے ہیں؟ صرف میں ایک دعا اور تمنا بتاتا ہوں۔ راستے میں کسی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جو نئی نبی آئے ہیں ان کی گردن سر تن سے جدا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی فکر کرتے ہو، اپنی بہن وہی بہن کا بھی ذرا فکر کرتے۔ کہا میرے گھر؟ کہا پہلے اپنی فکر کرو، بعد میں گر جاؤ۔ سیدھا دوڑ کے جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں بہن کے، دروازہ بند ہے، باہر ہر اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ جو نہیں کھولا، اندر داخل ہوئے، تختیوں پہ لکھی ہوئی کتاب کی اس وقت شکل یہ قرآن کی نہیں تھی، انہوں نے چھپا دیا اس کو۔ کہا بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں بھائی۔ کہا نہیں کچھ پڑھ رہی تھی؟ کہو۔ کہا نہیں کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ پڑھ رہی تھی، مار مار کے لہوحال کیا، زخمی کیا، اتنی زخمی ہوئی اس کی زبان بول پڑی۔ بھائی جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، کلمے پہ مضبوط ہوں انشاءاللہ۔ مار پیا۔ یہ جملہ حضرت عمر کے دل پہ کیا لگا ہوگا؟ سوچو ذرا، تلوار جو ہاتھ میں۔ جب یہ جملہ بڑی سختی سے دیکھا سنا
تو سمجھ گئے کہ بھائی مار مار کے اگر میں اس کو مار بھی دوں تو یہ چھوڑتی نہیں، تو چلو تحقیق تو کروں نا، اچھا پڑھ میرے سامنے، پڑھ کیا پڑھ کہا تیرے سامنے تب پڑھوں گی تو پہلے غسل کرے، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے، میں بھی صاف ستھری بیٹھی ہوں، پڑھنے والے صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ صاف ستھرے ہو جائیں، آپ کو غسل کروا کے جب سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن میرے رب نے نازل کیا سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو رب نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال خود تلاوت کی، 1000 سال پہلے خود تلاوت کی۔ جو میرا رب خود تلاوت کرے اس قرآن کی، وہ قرآن ماشاءاللہ آپ کے مسجد میں موجود ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، امید ہے آپ کے موبائلوں میں بھی موجود ہے انشاءاللہ، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت عمر نے جب پورا رکوع سنا، ذرا رکوع سنو، وقت مختصر ہو جاتا ہے، بات پوری ہوتی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دیکھو بہت ہی نظر، اس کو کہتے ہیں اللہ کی بات، کوئی نشانی میں نہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، مَا أَنزَلْنَا، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ لِتَشْقَىٰ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، جو رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کو نازل کرنے والا وہ اللہ ہے جو زمین کو پستی دے رہا ہے، آسمانوں کو بلندیاں دے رہا ہے، لہو ما فی السماوات وما بینہما وما تحت الثری، آسمان زمین، آسمانوں میں بھی جس کا اختیار ہے، زمین کے نیچے بھی اسی کا اختیار ہے، درمیان میں ساری چیزوں پر جس کا اختیار ہے، اس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، اونچا بولو یا آہستہ بولو، رب کے سامنے بات برابر ہے۔ کون سا رب ہے؟ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، جس اللہ کی ذات کا ماننا ایمان ہے، اس کی صفات اور نام کو یاد کرنا بھی ایمان ہے۔ جب یہ رکوع سنا، بہن سے سنا، اثر ہو گیا۔ قرآن اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن نے ایسا اثر دکھایا، بدلنے لگ گئے۔ کہا پھر کلمہ پڑھاؤ نا، کہا میں تو کلمہ نہیں پڑھاتی ہوں، کلمہ تو ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے، محمد رسول اللہ پڑھائیں گے۔ کہا پھر لے جاؤ مجھے اپنے دربار میں، رات کو دعا ہوتی ہے، صبح ہاتھ میں تلوار پکڑیے، ارادہ کیا ہو رہا ہے، اور راستے میں بدل رہے ہیں، کیوں؟ تقدیر غالب ہے، تدبیر غالب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سارے صحابہ مسئلے سیکھنے کے لیے ایک جرمٹ بنا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ عمر بڑا دلیر پہلے سے تھا، تیور بھی بڑے بدلے ہوئے ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے، اور آتی ہوئی ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چھوڑو، ایسا خیال نہ کرو، نہیں اللہ کی نبی عمر آ رہے ہیں تلوار میں، ان کی رات بھی ٹنگی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، ایک میرا یقین ہے، ایک تمہارا یقین ہے۔ میرا یقین رب پہ ہے، میں نے بھی تو دعا کی ہوئی ہے، اور تمہارا یقین حالات پہ ہے کہ بھائی میٹن مشری ہوئے، تو حالات پہ یقین اور ہوتا ہے، رب پہ یقین اور ہوتا ہے۔ اگر میری دعا کا بھی فیصلہ تو ہوگا۔ دور سے آتی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، جو یہ قریب پہنچے، تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عمر کیسے آنا ہوتا ہے؟ تو کہا اللہ کے پیغمبر آنے کی بات تو نہ پوچھو، مشورہ کچھ اور تھا، تلوار کچھ اور ہے، لیکن راستے میں میری بہن نے مجھے چند صورتیں سنائی، چند آیتیں سنائی، بس میری تقدیر بدل گئی، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ پھر قصہ سناتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا، استاد بنے کہ نہیں بنے؟ یہ پہلی خوبی عمر کی یاد رکھیا۔ کچھ اشعار میں نے قاضی صاحب نے مجھے لکھ کے دیے نا، یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے اسی پہ غور کرو، لوگوں نے کتنی بڑی محنتیں کی ہیں۔ اسی واقعے کو اشعار کی صورت میں کہنے والا کہتا ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، رات کو میں نے دعا کی تھی، عمر بن خطاب میرے دربار میں آ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے
خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میں نے دعا مانگی میری دعا کا جواب عمر عملی شکل میں آ گیا۔ وہ آیا ہے تو آنے کو بچھا دو بلکہ راہوں پر۔ صحابہ کہتے ہیں تلوار کی صورت میں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں نہیں نظر چکاؤ، یہ پرانی نظر نہیں ہے، بدل چکی ہے۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر، شک نہ کرو پہلی طرح عمر نہیں آ رہا، بدل کے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے دل بدلنے والا اللہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو غلام بننے کو آیا ہے، وہ آیا ہے نہ جانے کو۔ ارادہ کیا تھا؟ سر تن سے جدا کر کے آؤں گا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی؟ عمر بتا کیا چیز ہے جو تجھ کو میری محفل میں لائی؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آ گئی؟ سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا۔ اللہ کے نبی میرے بہن سے وہ کتاب سنی جو آپ لے کے آئے، بس میری زندگی بدل گئی۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پہ زوال آیا، شرافت نے سلامی دی۔ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا۔ جیسے آپ خوش ہو گئے اس سے ڈبل صحابہ خوش ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے جب خوش ہوئی تو حضرت عمر بھی تو خوش ہو گئے۔ عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب عبادت کدھر کرتے ہو؟ کہا ادھر ہی کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں۔ عمر اسلام لائے، عبادت گھر میں کی جائے۔ شاعر کہتا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں روکے جس کی طاقت ہو۔ آؤ جی کوئی عورتوں کو بیوہ کرتا ہے تو سامنے آ جاؤ، بچوں کو یتیم کرتا ہے تو گلی میں نکل جاؤ، بس میں عمر آج کعبہ میں نماز پڑھاؤں گا، اڑا دوں گا میں سر اس کفر کا جو نواب بن کے آئے گا، میں اس کا سر آج جدا کروں گا۔ سر جدا کرنے کسی اور کا آیا تھا، تقدیری فیصلہ ہے جو کفر کا سر آئے گا میں اس کو جدا کروں گا۔ حضرت عمر کی مبارک نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی۔ پہلی مبارک یہ کہ میری دعا قبول ہوگی، اس پر بھی شکر ادا کرنا۔ دوسری مبارک یہ کہ حضرت عمر ہمیں مسلمان بن کے مل گئے، ابھی اسلام کی بڑی خدمت ہوگی، ابھی اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر کا یہ سلام ہے۔ نبی علیہ السلام کی رات تمنا اشراق کے وقت دن پورا ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے پورا کر دیا، پورا کی کہ نہیں کی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی تمنا۔ اور حضرت عمر کی تمنا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ میری یہ تمنا ہے کہ مجھے شہادت دے تو اپنے راہ میں دے، اور وفات دے تو محمد رسول اللہ کے شہر میں دے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے تمنا کی کہ عمر کو یا عمر کو جس کو بھی چاہے رب قبول کر دے۔ اللہ نے ابو جہل کو قبول نہیں کیا، عمر کو قبول کر کے غلام بنا دیا، تمنا پوری ہو گئی۔ ادھر حضرت عمر دو تمنا کرتے ہیں، رب مجھے وفات دے تو نبی علیہ السلام کے شہر میں، اور شہادت بھی دے تو اپنی راہ میں۔ خالق کائنات نے اپنے راہ کیا ہے، مسجد نبوی سے بڑی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ کو کوئی پہچانتا ہے اگر تو اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی مرکزی جگہ مسجد نبوی ہے، وہاں اللہ صحیح سمجھ آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا راہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے شہر میں کہا، شہر میں کیا ان کے مسئلے پہ شہادت۔ 27 ذوالحجہ کو ظالم نے وار کیا اور زخمی ہوئے، اور یکم محرم جیسے آپ کو ماشاءاللہ گورنمنٹ سے چھٹی بھیجی تھی، تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ سال کا مہینہ بھی پہلا، تاریخ بھی پہلی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی تازہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کی وفات بھی نبی علیہ السلام کے شہر میں اور شہادت بھی مل گئی. شہادت بہت بڑی چیز ہے. یہ حضرت عمر نبی علیہ السلام نے اس لیے مانگا تھا کہ حضرت عمر کے اندر کچھ خوبیاں تھیں. کیا خوبیاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی قوموں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے لیکن اللہ ان کے دلوں میں کوئی بات ڈال دیتا تھا. جو کام اللہ نے کروانا ہوتا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا. پہلی امتوں میں میری امت میں حضرت عمر ایسا انسان ہے کہ جب اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو حضرت عمر کے دل میں ڈال دیتا ہے. مثال آپ کو کعبہ ہے نا, جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے ذرا تصویر دوڑائیں انشاءاللہ ذہن خیال. یہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ جس کے اوپر غلاف ڈالا ہوا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے, اینٹیں لگاتے تھے, گارا لگاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام اٹھا کے دیتے تھے. اور بڑی خوشی کی بات آپ کو بتاؤں, جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے یہ پتھر کبھی اوپر جاتا تھا کبھی نیچے ہو جاتا تھا. کیسے سپرنگ اللہ نے لگا. آپ کہتے ہیں ہم یوں کر رہے ہیں, ہم نے ترقی کر دی, پاکستان نے ترقی کر دی. ارے اس کو چھوڑو. پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر وہ اونچ نیچ والا پورا کام کر رہا ہے اور پوری خدمت کر رہا ہے تو آج بھی مسلمان صحیح رب کا بن جائے انشاءاللہ ہر چیز کی خدمت کرے گا. کمزوری ہماری اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کیا خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے خدمت کی, مزدوری کی. جب رش زیادہ ہو گئی, عمر ہی کا دور تھا, حضرت عمر نے وہ پتھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا. اس رنگ کا گھر بنا ہوا ہے اس کا, اور اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے اور جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں. اس کعبے سے اتنا دور کر دیا. کیوں؟ پہلے لوگ تھوڑے ہوتے تھے, اب لوگ چونکہ زیادہ ہیں تو طواف بڑا ہوتا ہے. تو طواف کی جگہ کو خالی کرنے کے لیے اس کو ادھر سامنے رکھ دیا, یہ جگہ خالی کرتا. کچھ بھی کتابوں میں لکھا ہے سیلاب آیا, یہ پتھر یہاں سے ہٹ کے خود یہاں پہنچا. عمر کا دور تھا, عمر نے اس کو یہاں ہی کھڑا کر دیا, گارا لگا. بہرحال اب وہ اس جگہ. حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا 2-4 دنوں سے میرے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے. کیا عمر؟ طواف آپ بھی کرتے ہیں, طواف میں بھی کرتا ہوں, نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, نماز میں بھی پڑھتا ہوں, جو مسائل آپ بتاتے ہیں ہم کرتے ہیں. ایک مسئلہ آپ نے بتایا نہیں, میرے ذہن میں آیا ہے, کرتا نہیں ہوں جب تک آپ نہیں بتائیں. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی, مسئلہ یہ ہے, یہ بڑی بابرکت جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نشان جب پتھر نے اپنے اندر قبول کر لیے ہیں تو میرے دل کے اندر ایک بات ہے, تمنا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل حاجیوں کو, طواف کرنے والوں کو پڑھنا چاہیے. بڑی بہترین رائے ہے. لیکن نبی علیہ السلام بھی خود اپنی مرضی کا ٹھیکیدار دین نہیں بناتے تھے بلکہ اللہ کے تابع ہوتے تھے. کہا میرا اللہ بتائے گا تو شریعت بن جائے گی, میں خود تو نہیں بتا سکتا. اتنی دیر تھی, خالق کائنات نے پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیتیں اتاری. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور میرے پیارے پیغمبر حضرت عمر کی رائے نے عرش پہ اثر کر دیا ہے. فرش پہ اثر کیوں نہیں کیا؟ عرش والا قول پڑا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر بھی عربی, قرآن بھی عربی, میں بولنے والا بھی قرآن عربی میں دے رہا ہوں. قیامت کی صبح تک یہ قرآن میں آیت موجود ہوگی. حضرت عمر کا دشمن جل جل کے راکھ ہوگا. سمجھنا پڑے گا حضرت عمر کی قرآن میں آیت ہے, تیری میری دادی کی کوئی آیت نہیں. تو کیوں دشمن بنا ہوا ہے؟ جن کی آیتوں کو مان دشمنی نہ کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بھی بنایا, امن کی جگہ بھی بنایا. اکیلا نماز پڑھے گا اللہ کی نمازوں کا ثواب, جمعہ سے نماز پڑھے گا 27 لاکھ کا ثواب, صرف دیکھے گا یہ بھی ثواب, طواف کرنے کا بھی ثواب. کتنی بڑی جگہ, امن کی جگہ. تو یہاں قتل کر کے اندر چلا جائے گا,
تو کعبے کے اندر جب تک اندر ہوگا کوئی اس کو باہر نہیں نکال سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. امنا، یہ امن میں رہے. دو فائدے. اور تیسرا فائدہ، پہلا مسئلہ بتایا سوال کی جگہ، دوسرا مسئلہ بتایا امن کی جگہ، تیسرا مسئلہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. اب بھی الحمدللہ جب طواف پورا ہوتا ہے تو وہ طواف کرنے والا سائڈ پہ کھڑے ہو کے دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3. چوتھا مسئلہ ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھا کرو. ایک حضرت عمر نہ بولتا تو یہ 4 مسئلے ہمیں ملتے نہ ملتے. اللہ عمر کے درجے بلند فرمائے. عمر بولا تو رب نے 4 مسئلے ہمیں بتا دیا. 21 مقام ہے قرآن میں، 21 جہاں پہ عمر رضی اللہ نے ایک رائے پیش کی، نبی علیہ السلام نے اس پہ غور کیا، جبریل دوڑ کے آئے قرآن کی آیت بنائے. تو یکم محرم حضرت عمر کو یاد کیا کرو، ذوالحجہ میں عثمان کو یاد کیا کرو، پھر 10 محرم 7 سے آگے 10 تک جتنے بھی ہیں یہ حضرت حسن حسین اور ان کے ساتھ اور بھی صحابہ صحابیات بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی یاد کیا کرو. پورا سال قربانیوں کا مہینہ ہے. اگر ان صحابہ نے قربانیاں دے کے آپ کے سلام کو آپ تک پہنچایا ہے، ہمارے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ خون کی ندیوں سے بہہ یہ اسلام ہمیں پہنچائے، ویسے نہیں پہنچے. کتنی بڑی تکلیفیں انہوں نے کی، یہ سلام ہمارے تک پہنچا. آج پہلے ہم ان کا نام لیں گے، بعد میں ہم اپنی نماز کا درست کریں. صحیح کہہ رہا ہوں. عثمان کو کسی نے کہا طواف کر لو، عثمان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں تم نے روکا ہوا ہے اور مجھے کہتے طواف کر. مجھے طریقہ کعبہ میرے وہ بنے ہوئے ہیں، مجھے راہ انہوں نے دکھایا ہے، نبی وہ ہیں، امام وہ ہیں، وہ پہلے آ کے طواف کریں گے، عثمان بعد میں طواف کرے گا. اس لیے میں بھی آپ کو کہتا ہوں کلمہ آپ کا تب درست ہوگا صدیق کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، عمر کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، عثمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے.